شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. پڑھو. ولم آلو یہاں سے ہے نا. ولم آلو پر کیا اعتراض تھا کہ اس کی کتنی معنی ہے؟ ایک اقصرو اور ایک امنعو. دونوں یہاں غلط ہے. اقصرو کیوں غلط ہے؟ وہ لازمی ہے، اس کے بعد منصوب نہیں تھا، اور یہاں جوہدن منصوب آیا ہے. اور امنعو غلط ہے کیونکہ وہ متعدیبہ، اور یہاں مصنف کہتے ہیں کہ دونوں معنی مراد ہے. یا تو لم آلو کا معنی لم اقصر، اور جوہدن کا نصب بنا بر مفعولیت ہے یا بنا بر حالیت؟ یہ معنی ہے لم آلو من الالو وهو التقصیر جوہدن اے اجتہادات. یعنی لم اقصر، میں نے کوتاہی نہیں کی فی تحقیقی ہی، اس کی تحقیق میں. کیوں نہیں کی؟ جوہدن دران حال مجتہدن فی تحقیقی ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وقد یستعمل الالوہا ہونا متعدیا الى مفعول. دوسرا معنی کون سا تھا؟ امنعو. مصنف نے کہا یہ غلط ہے، وہ متعدی بدو مفعول ہے اور یہاں ایک مفعول ہے. تو مصنف کیا جواب دیتا ہے کہ لم آل بمعنی لم امنا کے ہیں، لیکن مفعول اول محذوف ہے. اس لیے کہتے ہیں کبھی مستعمل اولو یہاں متعدی المفعولین وحذف المفعول الاول، مفعول اول حذف ہے، والمعنی لم امنا کی جوہدن. اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ کب مفعول اول ہے اور جوہدن مفعول ثانی. لم امنا کا، میں نے نہیں روکی تجھ سے کوشش فی تحقیقی ہی، اے فی تحقیق مختصر. مختصر سے مراد کون ہے؟ تلخیص ہے. اس پر کیا اعتراض تھا کہ تحقیق کا معنی اثبات الاحکام بدلائل، اور احکام و دلائل تصدیق ہے، اور ضمیر راجع تلخیص کی وہ مفرد تصور ہے. تو اضافت تحقیق کی تلخیص کی طرف صحیح نہیں. تو میں نے کیا جواب دیا کہ عبارت بحذف یعنی فی تحقیقی یہ معنی ہے اے فی تحقیق ما بی تحقیق ان مباحث کی ذکر فیہ من الابحاث و تہذیبہ یعنی تنقیحہ. ورتبتہ میں نے اس تلخیص کو مرتب کیا ترتیباً ایسی ترتیب کے ساتھ اقرب تناولا کہ وہ اقرب ہے باعتبار افضل حصول کے من ترتیبی ہی. ترتیبی ہی میں ہی ضمیر میں کس نے استعمال کیا؟ یا سکاکی کی طرف لوٹاؤ تو یہ اضافت المصدر الی الفاعل، اور یا قسم ثالث کی طرف لوٹاؤ تو اضافت المصدر الی اس لیے کہتے ہیں من ترتیبی سکاکی ایک، یا من ترتیب القسم ثالث دو، اضافت المصدر الی الفاعل یہ کب؟ اگر سکاکی کی طرف لوٹ جائے. اور الی المفعول بھی یہ کب؟ ولم مبالغ میں نے مبالغہ نہیں کیا فی اختصاری لفظی، لفظی تلخیص کو مختصر بنانے میں تقریباً تاکہ اس کو قریب کروں لتعاطیہ حصول فی ذہن تک. تقریباً پر کیا اعتراض تھا کہ یا یہ مفعول لہو ہوگا لم کا یا ابالغوں کا. اگر آپ لم کا مانتے ہیں تو مفعول لہو کا عامل کون ہوتا ہے؟ فعل. اور یہ کون ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے کس کا تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ مفعول لہو اپنے عامل کے لیے. تو پھر مبالغہ مقید ہے اور تقریب للحصول قید ہے، اور لم نفی اس پر داخل ہے، اور نفی جب داخل ہو جائے قید و مقید پر تو رفع کس کا کرنا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اس تلخیص میں تقریب للحصول نہیں ہے اور مبالغہ فضولہ ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ نے کیا جواب دیا کہ یہ لم کا مفعول لہو ہے، بالغوں کا ہے یا ترکت کا ہے؟ جو معنی ہے کس کا؟ یہ معنی ہے مفعول لہو لما
یہ مفعول لہو ہے اس ترکت کا، تضمنہ معنی لمبالغ، جس کو متضمن ہے معنی لمبالغ کا، تو ترجمہ یہ ہوا ترکت المبالغہ تھا، میں نے ترک کیا مبالغہ فی الاختصار تقریباً، تاکہ اس کو قریب کروں، لطاعتی ہے اے تناولی حصول پہ ذہن کو، وطلباً اور تاکہ میں طلب کروں، لتسہیل آسان بنانا اس کی سمجھ کا، علی والضمائر، یہ تمام ضمائر طاعتی ہے، فہمی ہی، طالبی ہے، یہ سب راجع ہے کس کی طرف؟ مختصر سے مراد مختصر معنی ہے یا تلخیص؟ تلخیص۔ مصنف نے اپنی کتاب کی تلخیص کی بڑی تعریف کی کہ یہ مختصر ہے، یہ مرتب ہے، یہ منقح ہے، یہ محقق بدلائل ہے، یہ تعریف کرتا ہے کہ قسم ثالث میں نہ ترتیب اچھی تھی اور نہ تنقیح نہ تحقیق، اس لیے کہتے ہیں وفی وصف مؤلفی ہی، مصنف نے توصیف اپنی تلخیص کی کہ یہ مختصر ہے، ایک منقح صاف ہے، دو سہل الماخذ آسان ہے، تین اس میں اشارہ ہے انہ لا تطویل فی، اس میں تطویل نہیں ہے جیسے قسم ثالث میں تھی، اس میں حشو نہیں ہے جیسے قسم ثالث میں تھی، ولا تاخیر، اس میں تاکید نہیں ہے جیسے قسمی وَأَذَفْتُ، کل پھر سلفی، چلو سلفی، ہاں